انتہائی معزز سامعین، گھروں میں سماعت کرنے والی عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند عنوانات عرض کریں گے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ ازلیت میں دست بدعا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے جمعے کا عنوان بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آئندہ جمعہ بھی زندگی رہی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آج کے جمعے میں خطبے کے اندر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ایک تعلق ہے، پیار اور محبت کا یہ تعلق آج کے جمعے کا عنوان ہے۔ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تین جمعے کا عنوان کیوں باندھا؟ روافض نے، اہل باطل نے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نقل لگانے کی کوشش کی، ان کو بٹھانے کی کوشش کی، تو ضرورت پیش آئی کہ علماء حق کھڑے ہو کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان شخصیات کا دفاع کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کا تعلق اور رشتہ داری بتائیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا عنوان حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان نبوت کے ساتھ تعلق ہے۔ آج کے جمعے کا عنوان حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پاک پیغمبر کے خاندان نبوت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ داریاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ کائنات طیبہ اور طاہرہ خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، پیغمبر کے نکاح میں ہے۔ ابو بکر پیغمبر کے سسر ہیں۔ ابو بکر نے اپنا لختی جگر عائشہ کو پیغمبر کے حرم میں اور پیغمبر کے نکاح میں دیا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، میں نے جتنے نکاح کیے ہیں اللہ کے مشورے اور اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، یہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک خاتون سے ہوتا ہے، اس خاتون کا نام ہے اسماء بنت عمیس۔ اس اسماء بنت عمیس کا پہلا نکاح حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ جب حضرت جعفر کا بیعت موتا کے موقع پر، جنگ موتا کے موقع پر 8 ہجری کے اندر حضرت جعفر کی شہادت ہوتی ہے، تو اسماء بنت عمیس جو حضرت علی کی بابی ہے، حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے، یہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ 8 ہجری جنگ موتا کے اندر علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار جب شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس کیا ہو جاتی ہے؟ بیوہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے اس بیوہ اسماء بنت عمیس اپنی بابی کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔
اسما بنت عمیس کے گھر میں، اس اسما بنت عمیس کی بدن سے حضرت جعفر کی یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے۔ پھر اس جعفر شہید ہو جاتے ہیں۔ جعفر طیار کی شہادت کے بعد اسما بنت عمیس بیوہ ہو جاتی ہے۔ اس اسما بنت عمیس کا نکاح حضرت علی نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ علی نے اپنی بیوہ بابی کا نکاح ابو بکر سے کروایا۔ اس ابو بکر کے حرم میں آنے کے بعد اسما بنت عمیس کی بدن سے بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد بن ابو بکر ہے، جس کے لیے ابو بکر نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد یہ محمد بن ابو بکر مجھے غسل دے گا۔ یہ اسما بنت عمیس کی بدن سے دنیا میں آیا ہے۔ آج یہ خاندان نبوت کا تعلق حضرت علی کے ساتھ، ابو بکر کا تعلق، ابو بکر کا پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق اور نسبت ہے کہ ابو بکر پیغمبر کے سسر ہیں۔ ابو بکر کے گھر میں آنے والی خاتون اسما بنت عمیس حضرت علی کی بیوہ بابی ہے، سابقہ جعفر طیار کی بیوی ہے۔ اس اسما بنت عمیس کی ایک بہن کا نام سلمہ ہے جو باپ پیغمبر کے چچا حمزہ کے گھر میں ہے۔ اس اسما بنت عمیس کی ایک بہن کا نام ام الفضل ہے۔ اس ام فضل کا نکاح حضرت پیغمبر کے چچا عباس سے ہوتا ہے۔ اس اسما بنت عمیس کی ایک بہن کا نام سغیرہ بنت فخر ہے۔ اس سغیرہ کا نکاح امیر معاویہ بن ابی سفیان سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک خاتون ہے جس کا نام اسما بنت عمیس ہے، وہ حضرت جعفر کے نکاح میں ہے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آتی ہے۔ ابو بکر کے نکاح میں آنے کے بعد اس کی ایک بہن کا نام سلمہ ہے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ اس کی ایک بہن کا نام ام الفضل ہے جو حضرت عباس کی بیوی ہے۔ اس کی ایک بہن کا نام سغیرہ ہے جو حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی بیوی ہے۔ یہ رشتہ داری اور تعلق کچھ یوں ہوا ہے کہ ابو بکر پیغمبر کے سسر ہیں۔ حضرت عائشہ پیغمبر کے نکاح میں دینے کے بعد ابو بکر پیغمبر کے سسر ہیں۔ یہی ابو بکر پیغمبر کے ہم زلف بھی ہیں، اس لیے یہ پیغمبر کے نکاح میں ام سلمہ پیغمبر کے نکاح میں جو میمونہ ہے، یہ میمونہ اس سلمہ بنت فخر کی جو پاک پیغمبر کی بیوی میمونہ ہے۔ اس میمونہ بنت عمیس حضرت اسما بنت عمیس کی بہن ہے۔ ایک خاتون اسما بنت عمیس جو پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوتا ہے۔ جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت علی نے بیوہ بابی کا نکاح ابو بکر سے کروایا ہے۔ اس اسما بنت عمیس کی ایک بہن کا نام سلمہ ہے جو امیر حمزہ کی بہن بیوی ہے۔ ایک بہن کا نام ام الفضل ہے جو حضرت عباس کی بیوی ہے۔ ایک بہن کا نام حضرت میمونہ ہے جو پیغمبر کی بیوی ہے۔ ایک بہن کا نام سغیرہ ہے جو امیر معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ہے۔ یہ رشتہ داری اور تعلق کو تو لیں گے کہ 5 بہنیں پیغمبر اور صحابہ کے نکاح میں آتی ہے۔ جو بہن کسی خاوند کے نکاح میں آنے کے بعد اس کی بہن دوسرے اس عورت کی بہن دوسرے خاوند کے نکاح میں آتی ہے، وہ مرد اور عورتوں کے تعلق کی نسبت سے آپس میں ہم زلف کہلاتے ہیں۔ ہم زلف پاک پیغمبر کا ہم زلف ابو بکر ہے، ابو بکر کا ہم زلف حضرت علی ہے کہ حضرت پیغمبر کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اس اسما بنت عمیس کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رشتہ داری دیکھیے، تعلق دیکھیے، علی کا خاندان نبوت کے ساتھ، ابو بکر کا خاندان نبوت کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری دیکھیے۔ ایک عورت کا نام اسما بنت عمیس ہے، علی کے بھائی جعفر کے نکاح میں ہے۔ جعفر کی شہادت کے بعد اس اسما کا نکاح خود علی نے ابو بکر سے کروایا ہے۔ علی کی مدد سے، اس عورت کی مدد سے ابو بکر کے گھر میں محمد بن ابو بکر پیدا ہوتے ہیں۔ اس خاتون کی ایک بہن کا نام سلمہ ہے جو حضرت امیر حمزہ کے نکاح میں ہے۔ ایک بہن کا نام ام الفضل ہے جو عباس کے نکاح میں ہے۔ ایک بہن کا نام سغیرہ ہے جو امیر معاویہ بن ابی سفیان کے نکاح میں ہے۔ ایک بہن کا نام میمونہ ہے جو پیغمبر کے نکاح میں ہے۔
یہ تعلق اور رشتہ داری محبت کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ داری اور تعلق آدمی جب بیٹی دیتا ہے یا بیٹی لیتا ہے، محبت کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے، تعلق کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے۔ ابو بکر کا خاندان نبوت کے ساتھ تعلق کو دیکھیے، اپنی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، علی کی بابی ابو بکر کے گھر میں ہے، کون؟ اسماء بنت عمیس۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئی، ابھی انتقال نہیں ہوا، بیمار ہوئی، رونے لگی، پریشان ہوئی۔ اسماء بنت عمیس ان کے پاس تیمارداری کر رہی ہے، ان کے سرانے بیٹی ہے، فاطمہ کیوں گھبراتی ہو؟ فاطمہ نے کہا اسماء بنت عمیس میں محمد کی بیٹی، فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، میری خواہش یہ ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی چارپائی پر بھی نواحب کی نگاہ نہ پڑے۔ خاتون جنت کہہ رہی ہے۔ اسماء بنت عمیس نے کہا فاطمہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے حبشہ کے اندر ایک رسم دیکھ کے آئی ہوں، حبشہ کے لوگوں کی جب خواتین کا انتقال ہوتا ہے وہ جنازے کی چارپائی پر کھجور کے ٹہنیوں کو ڈال کر اس پر کپڑا ڈال دیا کرتے ہیں، یوں انہوں نے چارپائی بچھائی، اس کے اوپر کھجور کے ٹہنیاں لگائی، اوپر چادر بچھائی، فاطمہ کو دکھایا کہ فاطمہ حبشہ کے اندر میں نے یہ رسم و رواج دیکھا ہے، خواتین کا جنازہ اس انداز سے اٹھتا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی جنازے کی چارپائی کو یوں ڈھانپ دیں گے، کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ فاطمہ مسکرائی۔ فاطمہ کیا ہوئی؟ تاریخ گواہ ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد فاطمہ آج ایک موقع ہے کہ مسکراتی ہے، ورنہ پیغمبر کی وصال کے بعد فاطمہ فرماتی ہے مجھے کبھی ہنسی بھی نہیں آئی۔ پیغمبر کی جدائی میں پیغمبر کا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی ہنسی نہیں ہو، لیکن آج اسماء بنت عمیس نے جو ان کو منظر دکھایا کہ حبشہ کے اندر خواتین کا جنازہ اس انداز سے اٹھتا ہے، خوش ہوئی، مسکرائی، فرمایا کہ مجھے تسلی ہو گئی، میرے مرنے کے بعد میری جنازے کی چارپائی کو اس انداز سے اٹھانا۔ کون؟ فاطمہ، جس نے حضرت علی سے کہا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ میری جنازے کی چارپائی کو بھی نہ لگے۔ آج میرے روافظ کی طرف سے ڈپوس ہے کہ فاطمہ کسی کے دربار میں گئی، چند کھجوروں کے لیے فاطمہ اپنے گھر سے نکلے گی؟ جو خاتون جنت ہے، جو اپنے مرنے کے بعد جنازے پر نامحرم کی نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کرتی، وہ فاطمہ اپنے حق کے لیے رات کو گھر سے نکلی ہوگی، کسی کے دربار میں گئی ہوگی۔ یہ اہل روافظ کا ڈپوسلا ہے جنہوں نے کہا کہ ابو بکر کا خاندان نبوت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں نے 5 رشتہ داری ابو بکر کی بتائی ہے خاندان نبوت کے ساتھ۔ ابو بکر پیغمبر کے سسر ہے، ابو بکر کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق باپ پیغمبر کے حرم میں ہے، علی کی بڑی بابی جو بیوہ ہوئی تو ابو بکر کے گھر میں ہے۔ جب ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس اسماء بنت عمیس نے حضرت علی نے خود نکاح کر لیا۔ حضرت جعفر کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت علی کے محمد بن علی اور یحییٰ ابن علی، یہ آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی جس اسماء کا نکاح جعفر طیار کی شہادت کے بعد ابو بکر سے ہوا تھا، تو جعفر کے بیٹے جب ابو بکر نے اسماء بنت عمیس سے نکاح کیا اور ان کے بیٹے آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے۔ اور اس اسماء بنت ابو بکر کے وفات کے بعد حضرت علی نے اسماء بنت عمیس سے نکاح کر لیا، تو محمد بن علی اور اسی طرح یحییٰ ابن علی ابو بکر کے بیٹوں کے کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے۔ یہ تعلق اور رشتہ داری ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تاریخ، کوئی مفسر اس کو رد نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی خاندان نبوت کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ آگے چلیے، ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ اس عبد الرحمن کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہے حضرت حفصہ۔ اس حفصہ کا نکاح حضرت منذر بن مصعب بن عوام کے ساتھ، منذر بن زبیر بن عوام کے ساتھ اس حفصہ کا نکاح ہوا۔ پھر جب منذر بن زبیر بن عوام کا انتقال ہوا تو اس حفصہ نے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی کا نام حفصہ ہے۔ یہ ابو بکر کی کیا لگی؟ پوتی۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے حفصہ، تو یہ حفصہ ابو بکر کی کیا لگی؟ پوتی لگی۔ ابو بکر کی پوتی ہے، اس کا نکاح منذر بن زبیر بن عوام سے ہوا۔ جب منذر بن زبیر بن عوام کا انتقال ہوا تو اس حفصہ کا نکاح حضرت حسین سے ہوا۔ پوتی ابو بکر کی ہے، بیوہ ہوتی ہے، منذر بن زبیر بن عوام کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر کی بیوہ پوتی کا نکاح حضرت حسین بن علی سے ہوا۔ 64 ہجری میں حسین بن علی میدان غازہ کربلا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ اس کا نکاح پھر کس سے ہوا؟ حسین کی بیوہ ابو بکر کی پوتی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کا نکاح حسین بن علی کی شہادت کے بعد عمر کے بیٹے عاصم سے ہوا۔ یہ تعلق نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ پیار اور محبت کے رشتے نہیں ہیں۔ بیٹا ابو بکر کا ہے، اس کی بیٹی حفصہ ابو بکر کی پوتی ہے، اس نے نکاح منذر بن عوام بن زبیر سے ہوتا ہے، منذر بن زبیر بن عوام سے ہوتا ہے۔ منذر بن زبیر بن عوام کے انتقال کے بعد اس حفصہ کا نکاح حضرت حسین سے ہوتا ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد ابو بکر کی پوتی محمد عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کا نکاح حسین بن علی سے ہونے کے بعد جب حسین بن علی کی شہادت ہوتی ہے تو عبد الرحمن کی بیٹی ہے، ابو بکر کی پوتی ہے، حسین بن علی کی بیوہ ہے، اس کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم سے ہوا ہے۔ یہ رشتہ داری، یہ تعلق، یہ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ آج دنیا کفر میں ابو بکر کو خاندان نبوت سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں نے اور آج جمعے کا عنوان خاندان نبوت کا تعلق ابو بکر سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ابو بکر کو آپ خاندان نبوت سے جدا نہیں کر سکتے۔ چھٹی پشت پر جا کر ابو بکر کے دادا نبی کے دادا ایک ہیں، چھٹی پشت پر جو نبی کے دادا ہیں، چھٹی پشت پر اسی نسب سے ابو بکر کے دادا ہیں۔ ابو بکر کی جو بیٹی ہے وہ پیغمبر کی حرم میں ہے۔ حضرت علی جو پیغمبر کے داماد ہیں، ان کے بڑے بھائی جعفر طیار کے گھر میں اسما بنت عمیس ہے۔ 8 ہجری کے اندر جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیوہ حضرت علی نے خود اپنے بڑی بھائی کے بیوی اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر سے کروا دیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس اسما بنت عمیس کی ایک بہن کا نام سلمہ ہے، وہ حضرت امیر حمزہ کے نکاح میں ہے جو پیغمبر کے چچا ہے۔ اس کی ایک بہن کا نام ام الفضل ہے جو حضرت عباس کے نکاح میں ہے۔ اس کی ایک بہن کا نام سہیرہ ہے جو امیر معاویہ بن ابی سفیان کے نکاح میں ہے۔ اسی کا ایک بہن کا نام میمونہ ہے جو خود پیغمبر کی حرم میں ہے۔ جو بہنیں آپس میں رشتہ پاتی ہیں ان کے شوہر آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ ہم زلف کہلاتے ہیں۔ پیغمبر کا ہم زلف ابو بکر ہے، جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت عباس پیغمبر کے چچا ہیں، ابو بکر کے ہم زلف ہیں۔ حضرت عباس پیغمبر کے چچا ہیں، ابو بکر کے ہم زلف ہیں۔ امیر حمزہ پیغمبر کے چچا ہیں، ابو بکر کے ہم زلف ہیں۔ یہ تعلق، یہ رشتہ داری پیار اور محبت کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر کے گھر میں ایک خاتون ہے، اس کا نام سہیرہ ہے۔ اس سہیرہ کی بہن کا نام ام سلمہ ہے جو پیغمبر کے نکاح میں ہے۔ خود ابو بکر ایک رشتے سے پیغمبر کے ہمزلف ہیں، ابو بکر کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیغمبر کا ہمزلف ہے۔ یہ تعلق رشتہ داری محبت کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کفر میں اہل روافض نے تنقید کر کے اہل بیت سے ابو بکر کو جدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہم نے ابو بکر کا پچھلے جو میں تعارف کروایا تھا، آج اس ابو بکر کا خاندان نبوت سے تعلق آپ کو بتا دیا ہے۔ دنیا کی کوئی تاریخ ہمیں چیلنج کر دے ہم ثابت نہ کر سکے ہماری سزا کوئی ہے۔ ہم نے پیار اور محبت کے رشتے بتائے ہیں، ہم نے ابو بکر کا محمد کے ساتھ تعلق بتایا ہے۔ حضرت علی نے پاک پیغمبر کی مثال کے بعد نبی نے ابو بکر کو مصلی رسول پر کھڑا کر دیا۔
نماز پڑھ رہے ہیں، حسن ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حسین ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، طلحہ زبیر عثمان ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتا دیا کہ پیغمبر کے مصلی پر آنے والا اگر صحابہ کا امام ہے تو علی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ میرا بھی امام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پیغمبر کی وصال کے بعد علی نے ابو بکر کے پیچھے 2 سال 3 مہینے 10 دن نمازیں پڑھی ہیں۔ ابو بکر کے وصال کے بعد فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں۔ 10 سال آپ کی خلافت کی مدت ہے۔ 10 سال تک حسین بن علی نے ہاتھ باندھ کر عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ 10 سال تک حسین بن علی نے، حسن بن علی نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد عثمان بن عفان مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں۔ 12 دن کم 12 سال آپ کی خلافت کی مدت ہے۔ علی طلحہ زبیر کے ساتھ کھڑے ہو کر حسین بن علی نے، حسن بن علی نے، خود حضرت علی نے عثمان بن عفان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، جس امام کو میں اور آپ پسند نہیں کرتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ جس امام کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے؟ بھائی جس امام کی میرے دل میں نفرت ہو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ نہیں پڑھتے۔ تو علی کی ابو بکر کے اپنے دل میں ابو بکر کی کتنی محبت ہے کہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس، حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد مجھے جو خاتون غسل دے گی، جنازہ دے گی، کفن دے گی، وہ اسماء بنت عمیس ہے، اور یہ اسماء بنت عمیس ابو بکر کی بیوی ہے۔ یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مرنے کے بعد جو خاتون مجھے غسل دے گی وہ اسماء بنت عمیس ہوگی، میرے مرنے کے بعد جو خاتون مجھے کفن دے گی وہ اسماء بنت عمیس ہے، اور جس کے لیے نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضرت علی کی بیوی نے وصیت کی ہے وہ ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس ہے۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس نے فاطمہ کو غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا۔ جب جنازہ لایا گیا صحابہ کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، تابعین سب باندھ کے کھڑے ہیں کہ پیغمبر کے بیٹی کا نکاح ہے، خاتون جنت کا نکاح ہے، حسن اور حسین کی والدہ کا جنازہ ہے، کون پڑھائے گا؟ آج جنازے کا عجیب منظر ہے، صحابہ در صحابہ قطار در قطار کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہے، حسین موجود ہے، حسن موجود ہے، طلحہ اور زبیر اور عثمان اور عمر موجود ہیں۔ آج فاطمہ کا جنازہ ہے، کون پڑھائے گا؟ ابو بکر نے فرمایا علی آؤ اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤ، پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ پڑھاؤ۔ حسین ابن علی بھی کھڑے ہیں، حسن ابن علی بھی کھڑے ہیں۔ علی نے فرمایا ابا بکر میرے کانوں میں پیغمبر کی وہ صدا گونج رہی ہے، نبی نے کہا تھا کہ جس جماعت کے اندر ابو بکر موجود ہو اس کو مصلی رسول پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے پیغمبر نے آپ کو صحابہ کا امام بنایا ہے، ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہے۔ آج پیغمبر کا لخت جگر حسن اور حسین کی والدہ اور میری بیوی خاتون جنت حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا ہے۔ یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رشتہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی خلیفہ بنتے ہیں۔ آخری بات لے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ علی خلیفہ بنتے ہیں، علی خلیفہ خلافت کے تخت پر آتے ہیں۔ عبداللہ کے مبارک راوی ہیں، فرمایا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا علی میرے 4 سوال ہیں، چاروں کا جواب چاہیے۔ حضرت علی پیغمبر کے داماد، خلیفہ چاروں، حسین حسن کے والد، فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ کیا سوال ہے؟ آدمی کھڑا ہوا، پہلا سوال یہ ہے نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جواب چاہیے۔ اس کا گمان یہ تھا علی اپنا نام لیں گے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ فرمایا تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل کون ہے؟ بتاؤ علی نے کیا جواب دیا تھا؟ علی نے فرمایا تھا ابو بکر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ علی نے فرمایا تھا جب پیغمبر کی قتل کا منصوبہ دار الندوہ کے اندر ہو چکا تھا، پیغمبر کو قتل کے منصوبے ہو رہے تھے، پیغمبر نے مجھے
اس لیے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ جب ساری دنیا آپ کی مخالفت میں تھی، میں پیغمبر کی امانتوں کو لے کر بستر پر آرام کر رہا تھا، اس وقت میں نے کہا پیغمبر کو کندھوں پر بٹھا کر غار ثور میں لے جانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اس لیے میرے نزدیک پیغمبر کے بعد اس امت میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا دلیر، جرأت مند ابو بکر ہے۔ اس نے کہا پیغمبر کے بعد اس دھرتی پہ سب سے بڑا حسین کون ہے، خوبصورت کون ہے؟ علی نے فرمایا ابو بکر۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ علی نے فرمایا جب پیغمبر نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف تو قبا مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، نئے لوگ آنے والوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، ابو بکر کو چہرے کو دیکھا، وہ پہچان نہ سکے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ کوئی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا، کوئی نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ آنے والوں کو مغالطہ ہو رہا ہے، ابو بکر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر پیغمبر کے سر مبارک پر کر لی۔ آنے والے کو پتہ چلے کہ بیٹھنے والا محمد رسول اللہ ہے، کھڑے ہونے والا صدیق اکبر ہے۔ علی فرماتے ہیں اس دن جو لوگوں کو مغالطہ ہوا، ابو بکر اتنا حسین اور جمیل ہے کہ لوگ تمیز نہیں کر سکے۔ علی کے نزدیک نبی کے بعد سب سے حسین اور جمیل اور خوبصورت انسان ابو بکر ہے۔ تیسرا سوال کرنے والے نے کیا نبی کے بعد امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ علی نے فرمایا ابو بکر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علی نے فرمایا جب یہ تبوک کا معرکہ ہے، 30,000 کا لشکر ہے، 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ ہے، پیغمبر نے چندے کی اپیل کی، آؤ جہاد کے لیے چندہ دو۔ کفار کے سامنے مسلمان سیسا اٹھائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، آؤ اپنا حصہ ڈالو۔ لوگ حصہ ڈالتے گئے۔ عمر نے اس اپنے گھر کا آدھا سامان پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اس دن ابو بکر نے اپنا گھر کا سارا سامان نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا۔ اس لیے میرے نزدیک نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جس کی تعریف خود اب علی کر رہے ہیں، علی فرماتے ہیں میرے نزدیک نبی کے بعد سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے، جس کے پیچھے علی نے، حسن نے، حسین نے، عباس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کا خاندان نبوت کے ساتھ تعلق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ تعلق پیار اور محبت کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے جو رشتہ داریاں حضرت علی کی، خاندان نبوت کی حضرت ابو بکر سے بتائی ہے، یہ پیار کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ جلدی آیا کریں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ جمعہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ، سرسری باتیں نہیں کرتا، بڑے اہتمام سے مطالعہ کر کے آتا ہوں الحمدللہ، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ آپ جلدی آئیں گے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، آپ کے سامنے بات آئے گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ زندگی رہی اگلے جمعے ایک مرتبہ پھر ہم شان صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے عنوان رکھیں گے، ان کی کردار کو، ان کی صحابت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا